امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور فدق کے حدود اربعہ۔ علامہ یوسف بغدادی سبت ابن جوزی حنفی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہارون رشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فدق لینا چاہیں تو میں دے دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب اس کے حدود بتاؤں گا تو اسے دینے پر راضی نہ ہوگا، اور میں اسی وقت لے سکتا ہوں جب اس کی پوری حدود دی جائے۔ اس نے پوچھا اس کی حدود کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی حد عدن ہے، دوسری سمرقند ہے، تیسری حد افریقہ ہے، چوتھی حد سیف البحر ہے جو خزر اور آرمینیا کے قریب ہے۔ یہ سن کر ہارون رشید آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر ہمارے لیے کیا رہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں نے لینے سے انکار کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہی سے ہارون رشید امام علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا۔ زیاد ابن ابی سلمہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ معاشرے کے محتاجوں اور ظلم و ستم کا شکار ہونے والے افراد کی مدد ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زندگی کے اٹل اصولوں میں سے تھی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی بنا پر ان کی مادی، اخلاقی اور روحانی مدد فرمایا کرتے تھے، اور اپنے دوستوں، جاننے والوں اور قرابت داروں کے حالات سے آگاہ رہنے کے لیے کوشاں تھے، اور ان سے ملنے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کے حالات سے پوری طرح آگاہ رہیں اور حتی الامکان ان کے معاشی مسائل حل کریں، جیسا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سمیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حدیثوں میں بھی اس مسئلے کی اہمیت کو بڑی وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام ہر موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کو مدد پہنچانے کے سلسلے میں کوشش کیا کرتے تھے، اور عباسی بادشاہوں کے دور حکومت کے مشکل ترین دور میں بھی آپ علیہ السلام کی اہم ترین سفارش یہ تھی کہ مومنین اور مظلومین کی مدد کی جائے، کیونکہ ان کی مدد کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ مروی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص زیاد ابن ابی سلمہ جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کے لیے کام کرتا تھا، ایک دن امام علیہ السلام نے زیاد سے فرمایا اے زیاد ابن ابی سلمہ، میں نے سنا ہے کہ تم ہارون رشید کے لیے کام کرتے ہو اور اس کی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہو۔ زیاد نے عرض کیا ہاں میرے سید و سرور۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ زیاد نے کہا میرے مولا، میں ایک عزت دار انسان ہوں لیکن تنگ دست اور غریب ہوں، خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا میری مجبوری ہے۔ امام علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر میں اونچائی سے گر جاؤں اور میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ میرے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ ظالموں کے امور انجام دوں یا ان کے بچھونوں پر ایک قدم رکھوں، سوائے ایک صورت کے۔ کیا جانتے ہو کہ وہ کون سی صورت ہے؟ زیاد نے عرض کیا میری جان آپ پر فدا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا میں ہرگز ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا مگر یہ کہ ایسا کر کے کسی مومن کے دل سے غم کا بوجھ ہلکا کروں، یا اس کی کوئی مشکل حل کروں، یا اس کا قرض ادا کر کے پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے مٹا دوں۔ اے زیاد، خداوند تعالی ظالموں کے مددگاروں کے ساتھ جو کم از کم سلوک روا رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آگ کے تابوت میں بند کر دیتا ہے حتیٰ کہ روز حساب آن پہنچے اور قیامت بپا ہو جائے۔ اے زیاد، جب بھی ان ظالموں کے کسی کام کو اپنے ذمہ لیتے ہو، اپنے بھائیوں سے نیکی کرو اور ان کی مدد کرو تاکہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ جب تم قوت و طاقت حاصل کرو تو جان لو کہ تمہارا خدا بھی قیامت کے دن صاحب قوت و اقتدار ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نیکیاں گزر جاتی ہیں اور ممکن ہے کہ لوگ ان نیکیوں کو بھول جائیں، لیکن خدا کے ہاں تمہاری یہ نیکیاں قیامت کے لیے محفوظ اور باقی رہیں گی۔